بولو خدا یسوع مسیح کی داؤد کے بیٹے کو، داؤد کے بیٹے کو۔ عزیز بہنوں بھائیو، آج ہم کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں، اور کھجوروں کے اتوار کے موقع پر پہلی بات جو لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ ہے کھجوروں کا اتوار، اگرچہ اس کو عزیت کا اتوار بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اس دن سے اپنے پاک ہفتے کا آغاز کر رہے ہیں۔ کھجوروں کا اتوار کیوں کہا جاتا ہے؟ کھجور کی ایسی کیا خاصیت ہے؟ کھجور جو ہے یہ ایسا درخت ہے کہ جس کا پھل بہت ہی طاقتور ہے۔ کھجور کا جو درخت ہے اس کو پانی چاہیے دریا کے نزدیک ہو، نہر کے نزدیک ہو یا ریگستان میں ہو، یہ اپنے آپ کو پالنا جانتا ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھالنا جانتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مضبوط ہے، اس کی ٹہنیاں نوکیلی ہیں اور اسے اتنا خطرہ نہیں کہ جانور آئیں گے اور اسے منہ مار کر کھا جائیں گے۔ اس کے پتے اتنے نازک نہیں ہیں کہ بھئی آئے اور پتے جانور کھا جائیں اور وہ جو ہے اور پھر سوکھ جائے۔ تو کھجور کا درخت چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے سخت گرمی کا موسم ہو، یہ اپنے آپ کو سنبھالنا جانتا ہے۔ یہ مضبوطی کا نشان ہے، اور بادشاہ قدیم ایام میں اور پرانے عہد نامے میں جب بادشاہ کوئی فتوحات حاصل کر کے آتے تھے، اپنے ملکوں کو، اپنے شہروں کو لوٹتے تھے یا سپہ سالار آتے تھے، تو لوگ ان کا استقبال کھجور کی ٹہنیوں سے کرتے تھے۔ یہ بادشاہ واپس لوٹا ہے، سلامتی کے ساتھ آیا ہے، امن کا نشان ہے، اس لیے کھجور کا نشان، کھجور کی ٹہنیوں کا استعمال، یہ امن اور سلامتی کا نشان بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ سو کھجور کا جو درخت ہے اس کی ٹہنیاں یہ امن اور سلامتی کے نشان کے طور پر ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے آج ہم اس کو کھجوروں کا اتوار کریں گے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوا، اس سے پہلے وہ 3 بار پیشن گوئیاں کر چکا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن انسان یروشلم میں جائے اور دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے اور تیسرے روز مردوں میں سے سو مسیح خداوند یروشلم میں داخل ہوتا ہے اور لوگ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہیں، کس سے؟ کھجور کی اور اپنے کپڑے جو ہے عقیدت کے ساتھ چادریں دوپٹے خداوند یسوع مسیح کی راہ میں بچھاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ بن کر یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اسی تناظر میں اسے دیکھتے ہیں کہ مسیح آئے گا، داؤد کی نسل سے آئے گا اور وہ ہم سب کو رہائی دے گا۔ اسی تناظر میں نہ صرف لوگ بلکہ شاگرد بھی یہی سوچ رہے تھے کہ مسیحا جو ہے وہ ہمیں روم کی حکومت سے آزادی دے۔ اس لیے اس ہجوم میں بہت سارے لوگ شامل تھے اور یہ لوگ سب مل کر نعرے لگا رہے تھے کہ داؤد کے بیٹے کو، داؤد کے بیٹے کو، یہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ یروشلم میں داخل ہوتا، میں آپ کی توجہ ایک خاص جملے کی طرف کروانا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ جو ہے وہ آج ہم نے جب کھجوروں کی ٹہنیوں کو برکت دی جانے لگی تو وہاں پر وہ ادا کیا گیا اور وہاں پر وہ پڑھا گیا۔ جلوس سے پہلے اور جب وہ بیت الفجا کے نزدیک پہنچا تو اپنے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک کہانی بہت سارے سالوں کی بات ہے کہ ایک کہانی جب بنا تو کہانی نے اپنا میموریل کارڈ، اب کبھی آپ نے میموریل کارڈ دیکھا ہوگا، اتنا سے ہوتا ہے
اور میموری کارڈ عام طور پر کتابوں وغیرہ میں لوگ رکھتے ہیں، یا کوئی یادگاری کارڈ بنوایا جاتا ہے، کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی یاد میں بھی بنایا جاتا ہے میموریل کارڈ، یا جو ہے کام کرنے یا سسٹر کرنے کے موقع پر میموریل کارڈ کیا جاتا ہے۔ جب وہ قائم بنا تو اس قائم نے اس پر کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھوایا وہ یہ حوالہ، خداوند کو درکار ہے، خداوند کو عام طور پر کاہن لکھتے ہیں کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا، یا یہ لکھتے ہیں کہ پس ہم یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھتے ہیں، پالسول کا حوالہ لکھتے ہیں، یا یہ لکھا جاتا ہے کہ میری جان خداوند کی برائی کرتی ہے کیونکہ اس نے میری پستاری پر نظر کی۔ لیکن اس کام نے کیا لکھا کہ خداوند کو درکار ہے، یہ قرآن کیا؟ اس نے اپنے آپ کو اس گدھے کی مانند سمجھا، گدھے کے بچے کی مانند، مردوں کی مانند سمجھا کہ وہ جیسے حلیم ہوتا ہے، جیسے اس پر وزن ڈالا جاتا ہے اور وہ وزن اٹھا کر چلتا ہے، وہ لوگ کا وزن اٹھاتا ہے اور چلتا جاتا ہے، لوگ کے سفر میں مدد کرتا ہے، لوگ اس پر سوار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ گدھے کے کا نشان، یہ حلیمی اور فروختی کی علامت ہے، اور وہ کاہن اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا بلکہ اپنے آپ کو کیا بنا لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ خداوند کو درکار ہے۔ لیکن یہاں پر بتایا گیا، یہاں پر بتایا گیا اسے کھول کر لاؤ، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول کر لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو اسے کہنا کہ خداوند کو درکار ہے۔ کیا کرو؟ کھول کر لاؤ، یعنی کہ وہ گدھا جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، وہ گدھا کیا ہے جی؟ بندھا ہے، کنٹی سے بندھا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قلعے سے بندھا ہوا ہے، کنٹی سے بندھا ہوا ہے، کسی چیز سے بندھا ہوا ہے۔ وہ گدھا، اس کو کھولنے میں مدد کی ضرورت ہے، اس کے مالک نے کھولا اور دے دیا۔ کاہن مناسبان منادی کرنے والے میں اکثر اوقات ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم جو بندے ہوئے ہیں، ہم انسان جو ہے کبھی کبھی اپنے آپ کو اویلیبل نہیں کرتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم جو ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے، اور علم کی وجہ سے کہیں ہم ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، یا کوئی گاڑی چلا رہے، ڈرائیونگ کا کام ہے، وہاں پر پھنسے ہوئے بندے ہوئے، یا کہیں اور کام میں لگے ہوئے، کوئی 10ویں تیسرے پر گئے ہوئے، کوئی شادی بیاہ پر گئے ہوئے، ہم اس چین کے ساتھ، اس قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور خدا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم درکار نہیں ہیں۔ لیکن کاہن نے کہا کہ خداوند کو درکار ہے، اور وہ گدھا جو ہے وہ اس کو کھولا گیا، اور وہ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم جو ہے دنیا کی گدھے کی مانند ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی کسی کام میں چل رہا ہے، کوئی نوکریوں پر اوور ٹائم لگا رہا ہے، وہ اس رسے کے ساتھ، اس قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کوئی اپنی پڑھائی میں مصروف ہے، اس قلعے کے ساتھ بندھے ہوئے، خدا کے لیے وقت ہے یا نہیں ہے؟ افسردات اور گروپس کو پوچھ لو، خدا ان کے گھر کی تیاری کے لیے کام کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، مصروف بہت ہے۔ نوجوانوں سے پوچھ لو، کوائر کو پوچھ لو، صحیح ہے، یوتھ گرلز کو پوچھ لو، بیزی بہت ہے، خدا ان کے لیے وقت درکار ہے، ہم خدا کے لیے درکار نہیں ہے، ہمارے پاس اور بہت کام ہے، ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم قلعوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ گرجا شروع ہو گیا، ایک باپ بندھا ہوا تھا بچے کے ساتھ، وہ باہر گیا، دکان سے سامان لے کے آ رہا ہے، ٹک ٹک ٹک
چھوٹے بچے کے لیے یہ میں اس سے بندہ ہوا ہوں, میرے لیے کلام کی, خدا کے کلام کی اہمیت, میں بچے سے بندہ ہوں, میں درکار نہیں ہوں. یہ ہمارا حال ہے کہ ہم جو گدھے ہیں حلیم اور فوتن بن کر وہ اہمیت لے جاتے ہیں, اکثر اوقات ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں, مسیح خدا ان پر سوار ہو جاتا ہے, لیکن میرے پاس وقت خدا کے لیے وقت نہیں ہے, اور کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہے, کاروبار کے لیے وقت ہے, دکان کھولنے کے لیے وقت ہے, پڑھانے کے لیے وقت ہے, فیکٹری میں جانے کے لیے وقت ہے, خدا کے لیے وقت. تو آج ہمیں سوچنا ہے کہ آیا میرے پاس خدا کے لیے وقت ہے یا نہیں, یا صرف میں خدا کو, یاد رکھیے گا خدا کو آپ کے کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کے کاموں کی ضرورت ہے, نہ آپ کے کوئی جو ہے آپ کی پرستش سے, نہ آپ کے کوئی اور کام, بڑے بڑے کام کرنے سے خدا کو جو ہے وہ بڑی تسلی ہوگی, بھائی یہ بڑا اس نے میرے لیے کام کیا. وہ تو آپ کو تخلیق کرنے والا ہے, وہ آپ کو خلق کرنے والا ہے, وہ آپ تعریف نہ بھی کریں اس کی تو وہ پرندوں سے تعریف کروا سکتا ہے, نہیں کروا سکتا, وہ کروا سکتا ہے. آپ اس کا انکار بھی کر دیں تو وہ غیر قوموں کو اپنے اقرار کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم درکار نہیں ہے خدا کے لیے, ہم اور کاموں کے لیے درکار ہیں, کیونکہ ہم اپنے قلعے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں. یہ آج ہمیں سوچنا ہوگا. عزیز بہنوں بھائیوں, ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ مالک نے وہ کیا اور وہ لے گئے اور خدا مسیح سوار ہو گئے. ایک دفعہ ایک کہانی نکال کے بھائی میں سوچتا ہوں کہ کہانی بھی جو ہوتے ہیں قدر کی مانند ہوتے ہیں نا, خدا جب ان پر سوار ہو جاتا ہے, یہ لبادہ جب پہن لیتے ہیں تو ان کی جو ہے قدر بڑھ جاتی ہے. اور یہ نہ صرف کہانی کی بات ہے, یہ ہر بپتسمہ یافتہ کی بات ہے کہ جب آپ مسیح پر سوار ہو جائے, آپ کے ذہنوں پر, آپ کے دل پر سوار ہو جائے, آپ گھر میں خدا کا کلام پڑھیں, آپ اس سے ہم کلام ہوتے رہیں, آپ اپنا آپ اس کو دے دیں, وہ آپ پر مکمل طور پر سوار ہو جائے, تو لوگ آپ کی کیا کریں گے, عزت کریں گے. لوگ چاہیں گے کہ یہ خدا کا یہ خداوند کے لیے ہے, یہ خداوند کے لیے درکار ہے, یہ خداوند کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. لوگ آپ کی قدر کریں. اور کیا کیا لوگوں نے, آگے کیا بچھا دیے, اب گدھا پڑا کہ میرے لیے کیا بچھائے جا رہے ہیں, کپڑے بچھائے جا رہے ہیں. لیکن اصل میں اس پر سوار کون ہے, مالک سوار ہے, خداوند سوار ہے, اس لیے اس کی قدر بڑھ گئی. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں, اگر اپنی قدر بڑھانا چاہتے ہیں, اگر اپنی اہمیت بڑھانا چاہتے ہیں تو خدا کے کاموں میں مدد کریں, نجات کے کاموں میں مدد کریں, اپنے قلعے سے اپنے آپ کو کھولیں اور خداوند کی طرف بڑھیں. آج کی انجیل مقدس بہت ہی خوبصورت انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا, مقدس لوکا کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا, مجھے بڑی خواہش تھی, مجھے بڑی اشتیاق تھا, مجھے بڑی خوشی تھی, مجھے بڑی خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ. بات ہے, دکھ سہنے سے پہلے فسا تمہارے ساتھ ہونا, کیونکہ خداوند عجیب مشیر خدا قادر ہے, اس لیے اس کی باتیں عجیب ہیں, اس کا علم عجیب ہے, اس کے بات کرنے کا انداز عجیب ہے. اس لیے شاگردوں سے کہہ رہا ہے, مجھے بڑی خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ مناؤں, تمہارے ساتھ کھاؤں. اور پھر کہتا ہے, میں تم سے کہتا ہوں کبھی کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک خدا کی بادشاہی میں بھولا نہ ہو. اور پیالہ لے کر شکر کیا اور اس کو کہا آپس میں بانٹ لو, اور کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اب سے انگور کا رس
کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی آئے. پھر روٹی لے کر شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر انہیں دی, یہ میرا کیا ہے جی, بدن ہے جو تمہارے واسطے. پہلے کہتا ہے مجھے بڑی خواہش, مجھے کیا بڑی تھی, آواز ہی آئی, خواہش تھی, بڑا اشتیاق تھا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سنوں. یار تمہیں بڑا شوق تھی تیری شادی سے شامل ہوا, ساتھ بڑا چاہ ہے تیری شادی سے شامل ہوئی ہے, تیری شادی کی تو ہے کہتے نہیں بھائی مجھے بڑا چاہ ہے منڈے دوبارے کہنا یا تیجے بارے کہنا بھائی کہ تیری شادی بھی منڈے شادی کرو, مجھے بڑا چاہ ہے میں اپنے پوترے دی شادی دیکھا, پتیجے دی شادی دیکھا, بھتیج دی شادی دیکھا, مجھے بڑا چاہ ہے شادی کریے لیے خواہش. اور خدا اس میں کیا خواہش ظاہر کر رہا ہے, مجھے بڑی خواہش تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ آؤں. اور پھر خواہش ظاہر کرنے کے بعد, روٹی توڑنے کے بعد, یہ کہنے کے بعد لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے, لو پیو یہ نئے عہد میں میرے خون کا. ساتھ ہی حکم دے دیا, ساتھ ہی کیا کر دیا, حکم دے دیا کہ میری یادگاری کے لیے تم یوں ہی, میری یادگاری کے لیے تم یوں کیا, لیکن میری یادگاری کے لیے تم یوں ہی کیا. کیسے کیا کریں کہ جب ہم ہر اتوار کو عبادت میں شامل ہوں, ہر اتوار کو اس التار کے گرد جمع ہوں, روٹی کے توڑنے میں, اس میں شراکت میں جمع ہوں, روٹی کو کھائیں, مسیح کے بدن کو کھائیں, اور ہم اس کے اس حکم کو, اس خواہش کو, مسیح کی خواہش کو ہم پورا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم پاک التار کے پاس آتے ہیں, اس قربانی کو یاد کرتے ہیں, اس کے قربان ہونے کو یاد کرتے ہیں کہ مسیح ہماری خاطر قربان ہوا, ٹوٹا اور توڑ کر اس نے ہمیں اپنے آپ کو. لیکن افسوس کہ اکثریت کے پاس وقت درکار نہیں کہ اس حکم کو مانے. اس نے کہا تھا میری یادگاری کے لیے تم یوں ہی. زیادہ لوگ بندھے ہوئے ہیں, اپنی قلوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, دنیاوی چیزوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اس لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اس یادگاری کو. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ اتوار کو شامل نہیں ہوتے تو پہلی بات 10 حکموں میں سے جو ہے وہ 30واں حکم توڑتے ہیں کہ خداوند کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا. پھر کلیسیا کا حکم توڑتے ہیں کہ اتوار اور ضروری عیدوں میں ادب سے پاک ماس کی قربانی میں شامل ہونا اور بدنی محنت کا. اور پھر تیسرا یہ کہ میری یاد میں تم یوں ہی. اس لیے ہمیں اکثر کا پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیوں یادگاری کے لیے منائے کہ ہم کیوں پہنچے. ہم جب وقت ملے گا جائیں گے, جب سسرال سے فارغ ہو جائیں گے, جب بیکے سے 2 مہینے بعد آ جائیں گے, دیکھ لیں گے, جانا ہوگا چلے جائیں گے. کیونکہ ابھی تو شادی ہوئی, ابھی تو 4-5 مہینے, سال 2 سال ہو گئے, ہمیں وقت دینا ہے گھر سے زیادہ, شریک ہاتھ کو وقت دینا ہے یا اپنے بچوں کو وقت دینا ہے. گرجے بچوں کو نہیں, ابھی بچہ پا دیجیے ابھی تو 2 ہفتے اندر نا حالے تو پتہ باہر نہیں کاٹ سکتے نا, حالے 5 دن اندر. اگر بچہ بیمار ہو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ہم ایک دم لے جاتے ہیں, ہاسپٹل لے کے جانا ٹھیک ہے, لیکن خدا کے گھر میں بچے کو لانا وہ نامناسب سمجھا جاتا ہے. خدا کے لیے درکار ہے یا نہیں ہے, یہ ہم نے آج سوچنا ہے کتنا میں خدا کے لیے درکار ہوں یا نہیں. اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں, خدا نے سوچ سے کہا مجھے خواہش ہے. تو کیا خواہش ہے؟ قربانی ادا کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میری یاد میں تم. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. جو آج ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے پطرس رسول کا. پطرس رسول کو کہا گیا, اسے کہا گیا کہ بھائی تو کیا کرنا, تو بھائیوں کو مضبوط کرنا. بھائیوں کو کیا کرنا؟ شمعون دیکھ شیطان نے تمہیں طلب کیا تاکہ گندم کی طرح پھٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے.
اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. اپنے بھائیوں کو کیا کرنا؟ تیرا ایمان جاتا ہے تو رجوع کرنا. میں نے تیری دعا کی بندوق کی طرح پھٹ کے. عزیز بہنوں بھائیوں، آپ سب نے آج سنا کہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ کہا تو پترس نے یہ بھی بیان کیا ہے، کہا کہ اے خدا کو 10 متی کی انجیل میں کہ اگر مجھے تیرے خاطر مرنا بھی پڑے تو تیرے کام کرنا. اور آج بھی سنا، اے خدا میں تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. مگر یسوع نے کہا ہے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ملک بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 مرتبہ میرا انکار کہ میں اسے نہیں چاہتا. اور جب وہ خدا مسیح کو کروایا گیا اور پترس نے انکار کی باتیں ایک لمحہ پہلو بہت سارے باتیں ہیں، لیکن صرف آج میں ان 3 پہلوؤں پر غور کرنا چاہتا تھا. یہ قصہ پہلے قصہ بھی میں ذکر کر رہا ہوں. پترس نے کہا کہ میں تیری مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور پھر انکار کر دیا، 3 بار انکار کیا. اور خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ مڑ کے اس کی طرف. کیا خدا یسوع مسیح نے غصے سے دیکھا؟ انکار کر دیتا اپنا بیٹھ کے دیکھے. اگر اس نے آنکھیں نکال کے دیکھتا، غصے سے دیکھتا تو پترس ادھر ہی کھڑا. لیکن کیا ہوا جب اس نے مسیح نے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا. وہاں سے کیا ہوا؟ وہ خدا یسوع مسیح نے غصے سے نہیں دیکھا، پیار سے دیکھا. اور یاد دلایا کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گر پڑتے ہیں، اور گرنے والا ہی اٹھتا ہے اور دوسروں کو دلاسا دے سکتا ہے. گرنے والا ہی جو ہے وہ گرنے کا تجربہ رکھتا ہے. پترس رسول نے انکار کیا ہے اور خدا یسوع مسیح پہلے سے اسے بتا رہا ہے کہ تو کیا کرنا؟ تم بھائیوں کو مضبوط کرنا. بھائیوں کو کیا کرنا؟ مراد ہے تجھے انچارج مقرر کیا گیا نا، رسولوں کا انچارج مقرر کیا گیا، بڑا بنایا گیا. کلیسیا کی چابیاں کنجیاں تجھے دی گئی ہیں، تو کل دوسروں کو رد نہیں کرنا. دوسروں کو کیا نہیں کرنا؟ رد نہیں کرنا. اور کوئی کہیں پر بھٹک گیا، کمزور پڑ گیا تو پھر اسے کہنا حوصلہ رکھتے ہیں، کیونکہ تجھے یاد ہوگا تو نے بھی تو 3 بار انکار کیا تھا. تو نے بھی تو 3 بار انکار کیا. تو اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا اپنے بھائیوں کی مجبوریوں کو. تو اچھے طریقے سے سمجھ. کبھی وہ کلام سنانے میں غفلت کرے، کبھی وہ مشن پر جانے میں غفلت کرے، کبھی وہ جان قربان کرنے میں دریغ کرے، کبھی وہ کسی بھی کام میں دریغ کرے یا اپنے آپ سے پیچھے ہٹائیں. تو یاد کرنا کہ تو نے بھی کیا کیا تھا؟ 3 بار. ان کو رد نہ کرنا، ان کو چھوڑ نہ دینا، ان کو علیحدہ، ان کو کیا نہ کرنا؟ علیحدہ نہ کرنا. ان کو ملائے رکھنا، اکٹھا کیے رکھنا. اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو کیا کرنا؟ مضبوط کرنا. اسی عزیز بہنوں بھائیوں، ہم اکثر اوقات دنیاوی ذمہ داریوں میں پیچھے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، پھر ہم لوٹ سکتے ہیں، پھر خدا کو اپنا آپ دے سکتے ہیں. پھر خدا کی طرف آج میں خدا موقع دے رہا ہے کہ آج سے وعدہ کریں کہ اگر زندگی میں کئی دنیاوی لالچوں میں، دنیاوی کچھوں میں پھنس بھی گئے تو پھر آج سے اقرار کریں کہ کوئی بات نہیں، خدا میں اب سے ماضی میں ہو گیا، سو گیا، میں اب سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دیتا ہوں. آج سے مکمل طور پر میں تیرے ساتھ رہوں گا. آج سے مکمل طور پر میں تیری وفاداری میں رہوں گا. دنیاوی رنگینیاں، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی شان و شوکت مجھے متاثر نہیں کرے گا. نہ مجھے کوئی گھر بار کی رکاوٹ، نہ خاندانوں کی یا کوئی اور، نہ 10ویں نہ 30ویں، نہ شادی بیاہ، نہ کوئی اور جو قلعے ہیں وہ مجھے نہیں کھانے. جو میں بندہ تھا اب میں خود کے تیرے پاس. سو ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب
खुदा की तरफ लौटे और खुदा के लिए हमेशा खिदमत के लिए तैयार रहे। मसीह खुदा के वसीला से